اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات آیات نمبر 1 تا 23 میں منکرین کو تنبیہ کہ قیامت ایک حقیقت ہے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا و سزا ضرور ملے گی۔ اس دن منکرین کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی اور اہل ایمان جنت کے باغوں میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یقین کرنے والوں کے لیے زمین اور خود ان کے اندر بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا۔ قسم ہے تند و تیز ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں غبار، فالحاملات وقرا۔ پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہواؤں کی قسم، فالجاریات یسرا۔ پھر ان ہواؤں کی قسم جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، فالمقسمات امرا۔ پھر اللہ کے حکم سے باران رحمت تقسیم کرنے والی ہواؤں کی قسم، انما توعدون لصادق۔ کہ آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بے شک وہ بالکل سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اور اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ قسم ہے گزرگاہوں والے آسمان کی جس میں اجرام فلکی کے مدار اور فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں۔ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ۔ بے شک تم لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں مبتلا ہو۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ۔ اس سے وہی روگردانی اختیار کرتا ہے جو خیر و سعادت سے بالکل ہی محروم ہو۔ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ۔ ہلاک ہو جائیں قیاس آرائیاں کرنے والے وہ لوگ جو غفلت و جہالت کی وجہ سے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ۔ ان کا حال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں روز جزا کب واقع ہوگا۔ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ۔ روز جزا اس دن ہوگا جس دن ان لوگوں کو آگ پر تپایا جائے گا۔ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر و گمراہی کا مزہ چکھو، یہ وہی عذاب ہے جس کے طلب کرنے میں تم جلدی کیا کرتے تھے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ البتہ اس دن پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین۔ اپنے رب کی عطا کردہ نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں وہ لوگ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ یہ لوگ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم يستغفرون۔ اور رات کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم۔ اور ان کے اموال میں مستحق افراد خواہ وہ سوال کریں یا نہ کریں سب کا حق تھا۔ وفي الارض آیات للموقنین۔ اور جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے تو زمین میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفي انفسکم افلا تبصرون۔ بلکہ خود تمہارے وجود میں نشانیاں موجود ہیں، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔
اور اسی طرح آسمان میں تمہارے لیے نشانیاں موجود ہیں جہاں سے بارش کی شکل میں تمہارا رزق اترتا ہے، اور وہ چیز بھی جس کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آسمان ہی سے نازل ہوتا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بلا شبہ جزا و سزا کا ہمارا یہ وعدہ ایسا ہی یقینی ہے جیسے خود تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے۔ ذاریات آیات نمبر 24 تا 46 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے واقعے کی طرف اشارہ کہ کس طرح اللہ نے رسول کی تکذیب کرنے والی قوم کو ہلاک کر دیا۔ فرعون، عاد، سمود اور قوم نوح کے واقعات کی طرف اشارہ کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور بالآخر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو، اور دل میں خیال کیا کہ یہ کچھ اجنبی سے لوگ محسوس ہوتے ہیں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا فربا بچڑا لے آئے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ وہ بچڑا لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور کچھ توقف کے بعد ان سے کہا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منهم خیفة۔ پھر اصرار کے باوجود ان کے نہ کھانے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم۔ مہمانوں نے کہا کہ خوف زدہ مت ہوں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے علم والے بیٹے کی بشارت سنائی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ تو یہ سن کر ان کی بیوی حیران ہو کر سامنے آئی اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کہ میں بڑھیا اور بانجھ، مجھ سے بیٹا کیسے ہوگا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ بہت حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف۔ لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ تاکہ ان لوگوں پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، وہ پتھر جو آپ کے رب کی جانب سے اس حد سے گزر جانے والی قوم کے لیے نشان زدہ ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اور آخر کار اس بستی میں جتنے اہل ایمان تھے ہم نے انہیں وہاں سے باہر نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ اور وہاں ہم نے مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر پایا ہی نہیں۔
یہ گھرانہ لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں پر مشتمل تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے ان تباہ شدہ بستیوں کو ایسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور اسی طرح موسیٰ کے واقعے میں بھی ایک عبرت آموز نشانی ہے جب ہم نے انہیں صریح معجزہ دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، لیکن اس نے اپنی طاقت کے زوم میں روگردانی کی اور کہنے لگا کہ موسیٰ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کے واقعے میں بھی ایک سبق آموز نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی بھیجی۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، اور سمود کے واقعے میں بھی نشان عبرت ہے جب ان سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ اس دنیاوی ساز و سامان سے مزید کچھ دن فائدہ اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہولناک کڑک نے انہیں آ پکڑا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، پھر نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی کسی سے مدد حاصل کر سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ان سے پہلے ہم قوم نوح کو ہلاک کر چکے ہیں، بلا شبہ وہ بہت ہی نافرمان لوگ تھے۔ آیات نمبر 47 تا 60 میں زمین اور آسمان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ صرف اللہ ہی ہمارا خالق اور رب ہے۔ اس سے پہلی قومیں بھی اپنے رسولوں کو جادوگر اور دیوانہ کہتی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، سو اب منکرین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، البتہ یاد دہانی کراتے رہیں۔ جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور سطح زمین کو ہم ہی نے فرش کی طرح بنایا، سو ہم کیا خوب ہموار کرنے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان چیزوں میں غور کرو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، پس تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، بے شک میں اس کی طرف سے تم سب کے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تم سب کو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ شخص جادوگر یا دیوانہ ہے۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب سرکش لوگ ہیں اور ان سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ فتول عنهم فما أنت بملوم۔ پس اب آپ ان کی مطلق پرواہ نہ کیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ لیکن نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ نہ میں ان سے رزق طلب کرتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بے شک اللہ تو خود ہی ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، وہ بڑی قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون۔ بے شک جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے ان کے عذاب کا ایک حصہ مقرر ہو چکا ہے، جیسے ان سے پہلے نافرمانوں کے عذاب کا حصہ مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون۔ بالآخر ان کافروں کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہوگی جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔